ذرا سارے درود پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدني واهدني به. اللهم اهدني واهدني به. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ. آمین اللہم آمین. جی انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں. اپنا قرآن اپنے ہاتھ میں لے لیجئے. جو تفسیر آپ کے پاس ہے اس کو لے لیجئے. ہائی لائٹر لے لیجئے اور اپنے اپنے پوائنٹ جو ہیں ان کو نوٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن ہم اس پہ ڈسکشن بھی کیا کریں گے. اور آج الحمدللہ سیکنڈ روزہ ہے تو ہم رمضان کے پہلے عشرے کی دعائیں جو ہیں اس سے سٹارٹ کریں گے. پلیز آپ اپنی دعائیں کارڈ بھی جو ہیں اپنے پاس رکھیں. باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں سمیت پاک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں میں پاک ہے. اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا. اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا. اللہ اکبر کبیرا. اللہ اکبر کبیرا. والحمد للہ کثیرا. والحمد للہ کثیرا. وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. بہت زیادہ حمد و ستائش کا مستحق ہے. بہت زیادہ حمد و ستائش کا مستحق اور ہے. میں صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں. اور میں صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں. یا حی یا قیوم. یا حی یا قیوم. برحمتک استغیث. برحمتک استغیث. اے زندہ اے تھامنے والے. اے زندہ اے تھامنے والے. میں آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں. میں آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. عدد خلقہ. عدد خلقہ. ورضا نفسہ. ورضا نفسہ. وزینت عرشہ. وزینت عرشہ. ومداد کلماتہ. ومداد کلماتہ. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں. اللہ کی پاکی بیان کرتی اس کی ہوں. تعریف کے ساتھ. اس کی تعریف کے اس ساتھ. کی مخلوق کی گنتی کے برابر. اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق. اس کی ذات کی خوشنودی کے اور موافق. عرش کے وزن. اور عرش کے اور وزن. اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. اور اس کی صفات کی سیاہی کے برابر. ربنا آتنا من لدنک. ربنا آتنا من لدنک.
رحمة وهيئ لنا من أمرنا هيئ لنا من أمرنا رشدا رشدا اے ہمارے رب ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے اور ہمارا معاملہ درست کر دے. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالیٰ پہلے میں چھوٹی سی حدیث کوٹ کر دوں آپ لوگوں کے لیے تلاوت قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اسے پڑھو کیونکہ قرآن سیکھنے والا اور اسے پڑھنے والا اس کا اہتمام کرنے والا کستوری سے بھری ہوئی تھیلی کی مانند ہے جس کی خوشبو ہر جگہ پھیل جاتی ہے اور جس نے اسے سیکھا لیکن سویا رہا حالانکہ وہ حافظ ہے تو وہ کستوری کی بند تھیلی کی طرح. کہ قرآن جو ہے اس کا سیکھنا سکھانا اس کا پڑھنا پڑھانا. کسی نے دیکھی اسمیل کی ہے کبھی کستوری کی اسمیل کی ہے؟ آپ نے کی ہوئی ہے؟ کہاں سے؟ کہ اگر آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہے وہ بالکل ایسے جیسے بندہ قرآن حفظ کر کے سو جائے کرے اس کو انڈرسٹینڈ نہ کرے سمجھے نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کیا کر رہی ہیں. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے وہ اہل خانہ کے لیے کشادگی کا باعث بن جاتا ہے. وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیطان اسے چھوڑ جاتے ہیں. اس کی بھلائی کثرت ہوتی ہے اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے وہ اور اہل خانہ کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے. فرشتے اسے چھوڑ جاتے ہیں شیطان اس میں آ جاتے ہیں اور اس کی خیر کم ہو جاتی ہے. اب قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کتنا فائدہ ہے. الحمدللہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نہیں پڑھتے ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کی روح تک نہیں اس کو بصیرت سے نہیں پڑھتے. ہم بصارت اور بصیرت کی آج بات میں کروں گی کہ بصارت سے ہم بصارت سے دیکھ کے اس کے الفاظ کو پڑھ رہے ہیں لیکن دل کی بصیرت جو مطلوب ہے وہ اس کو نہیں ہم کرتے. اس کو کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ کشادگی ہوتی ہے. گھر گھر میں کہتے ہیں کہ لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو شاید ہماری نسل کے لوگ تھوڑا بہت پڑھ رہے ہیں لیکن جو ہے نا آج کی نسل وہ نہیں پڑھتی. نہ میاں پڑھ رہا ہے نہ ہسبینڈ پڑھ رہا ہے. اکیلے اکیلے ہم نے رہنا ہے. گھر میں کوئی برکت ہی نہیں. شیطان ہی شیطان ہر وقت ہے. تو کیا ہے کہ شیطان اپنا حملہ پھر کرے گا نا. اسی وجہ سے پھر لڑائیاں ہوتی ہے. پھر پیشنس نہیں ہے صبر نہیں ہے. کل بھی ہم نے پڑھا تھا صبر جو ہے ہر کامیابی پہ پہنچنے کے لیے اسپیشلی علم کے لیے کیا ہے صبر چاہیے. اور کامیابی ملے گی اس کی صبر ہی ہے ہر لحاظ سے. دنیا میں بھی کرنا ہے تو کیا ہے تکلیفیں سہس ہے کہ بھی ہم جی رہے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ صبر کرنا ہی پڑتا ہے. وہ توہن کر رہے ہیں یا کرہن کر رہے ہیں یہ ہر بندے کی اپنی وسعت پہ ہے. کثرت پہ بات کروں گی کہ کثرت اکثریت کی اطاعت کرنے کی ممانعت جو ہے ہم نے کل پڑھا تھا اتباع اور اس کے حوالے سے. تو مجھے ٹائم نہیں مل سکا کہ میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کر سکوں کہ کسی بھی بات کو اس لیے نہ مانیں کہ وہ کریں کہ اکثریت کر رہی ہے. لوگ میرے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہی ہوں بغیر سوچے سمجھے کہ میں کیوں کر رہی ہوں اس کی دلیل کیا ہے یا اس کی ریزن کیا ہے یا میرے کرنے کا مقصد کیا ہے. مجھے پرپس ہی نہیں پتا اس کام کو جو بھی میں کر رہی ہوں. سب سے اہم کیا ہے کہ اکثریت کبھی بھی حق کی پہچان کا معیار نہیں ہے. جو کام لوگ زیادہ کر رہے ہیں یو نیڈ ٹو اسٹاپ اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ واقعی یہ صحیح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر تو اس کے مطابق ہے گو ہیڈ. اگر نہیں ہے دوسرے سارے کر رہے ہیں. ہم دیکھیں ہمارے ارد گرد کسی کو بھی ہم کسی چیز سے منع کرتے کہ اٹس نتھنگ اسپیشل سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہی ہوں. نیور مائنڈ اس کا ثواب مل رہا ہے اس کا گناہ مل رہا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہی ہوں. تو اکثریت جو ہے وہ پہچان نہیں ہے کہ معیار نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہے وہ درست ہیں. قرآن مجید میں اکثریت کا تعارف وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر نہیں جانتے. نیگیٹیوٹی میں گیا ہے اکثریت کو جو کہا گیا ہے. بہت ہی کم لوگ جو جانتے ہیں زیادہ جو ہے وہ نہیں جانتے. سورہ غافر میں آتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يُؤْمِنُونَ کہ لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے. پھر اسی طرح تھا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور لیکن اکثر شکر ادا نہیں کرتے. اور بل اکثرهم لا يعقلون بلکہ اکثر اپنی عقل بھی استعمال نہیں کرتے. سورہ عنکبوت میں آیا ہے. سورہ روم میں آیا ہے کانا اکثرهم مشرکین کہ اکثر جو ہے وہ مشرکین ہیں. اسی طرح سورہ نام میں آتا ہے کہ ولکن اکثرهم یجہلون کہ وہ کیا ہے جہالت برتتے ہیں. اکثر جو ہیں وہ جہالت برتتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر جو فاسق ہیں. اسی طرح سورہ شعراء میں آتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ اکثر جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. تو کیا ہے جو نیگیٹیوٹی ہے اس کے حوالے سے قرآن اکثریت کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. پھر اس کو اگر ہم کل کے آیات کے حوالے دنیا کے حوالے دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہم مصروف رہتے ہیں. اکثریت
کھیل کود میں لگی ہوئی ہے. تو اپوزٹ اگر دیکھیں کہ اکثریت جو ہے اس کی دلیل کیا بن جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ ساری دنیا بھی صراط مستقیم پر نہ چلے تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کوئی کل بھی ہم نے پڑھا اللہ کے راستے میں کوئی نہیں بھی دیتا اللہ تعالیٰ کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن قلیل میں شمار ہونے کے لیے، تھوڑوں میں شمار ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اکثریت میں شمار ہونے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قلیل تھوڑے ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. الٹا سسٹم ہے نا، دنیا میں کہتے ہیں کہ تھوڑا ہے تو محنت نہ کرو تو تھوڑا مل رہا ہے بس اللہ اللہ خیر صلاح. قلیل کے لیے ان کو اکثریت کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر جو قلیل میں ہونا چاہتا ہے اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اکثریت کو تو بس ایسے ہی ہے، اپوزٹ ہے. دنیا جو ہے اپوزٹ اس کو لے رہی ہے. میں سمجھا پا رہی ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں اکثر کے لیے محنت کریں، ہاں آخرت کے پیچھے انہوں نے کیا ہوا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ آخرت کے لیے جو قلیل ہے اس کے لیے محنت کرنی ہے، جو اکثریت ہے اس کے لیے محنت نہیں ہم نے کرنی. پھر ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بازار میں کسی شخص کے پاس سے گزرے. وہ دعا کر رہا تھا اللہم اجعلنی من عبادک القلیل، اے اللہ مجھے کم لوگوں میں شامل فرما. وہ بار بار یہی لفظ کہتا جا رہا تھا. حضرت عمر نے پوچھا یہ کس قسم کی دعا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ قرآن میں یہ نہیں آتا قلیل من عباد الشکور، کہ میں بہت تھوڑے بندوں سے شکر گزار ہے، کہ اللہ کے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ جو تھوڑی ہے نا مجھے ان میں کر دے. دنیا کا ہم تھوڑا نہیں لینا چاہتے، ہم زیادہ 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 لینا چاہتے ہیں. جو تھوڑے ہوں گے آخرت میں وہی کامیاب ہوں گے. تو سورہ سبا کی آیت نمبر 13 ہے یہ. حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے عمر سارے لوگ تجھ سے زیادہ فقیر زیادہ سمجھدار ہیں، کہ مجھے وہ آیت ہی سمجھ نہیں آئی، کہ مجھ سے جو یہ فقیر ہے اس کو اس آیت کی سمجھ لگی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا. ہمیں کتنی پورا قرآن کے کسی ایک یا دو آیت کا سمجھ ہے، پورے قرآن کی سمجھ نہیں ہے. خوش بختی اجنبیوں کے لیے ہے کہ اگر ہم اکثریت میں مسفٹ ہو جائیں نا تب بھی ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اکثریت میں فٹ نہیں نہ ہو رہے ہیں. کوئی مطلب سارے لوگ جو ہے رنگ برنگے اور ہم جو ہے وائٹ ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو وہ بورڈ دکھا رہی ہوں، اس پہ بلیک ڈاٹ لگا ہے، تو اس پہ آپ شرم نہیں کریں. آئی ایم دا اسپیشل ون. ڈونٹ سے نیگیٹیوٹی. یہاں کی سوچ ہے نا، لوگ کہتے ہیں سارا وائٹ بورڈ چھوڑ کے کہیں گے کہ یہ بلیک لگا ہوا ہے. آپ کو وہیں سے پتہ چلے گا اس بندے کی سوچ کیسی ہے، کہ پازیٹیو سوچنے والا یا نیگیٹیو سوچنے والا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا اور عن قریب پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع میں ہوا تھا. خوش بختی ہے اجنبیوں کے لیے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. تو سبحان اللہ، جب بھی آپ کبھی بہت بڑے مجمع میں لگیں کہ آپ نے بایا پہنا ہوا ہے، آپ نے حجاب پہنا ہوا ہے، آپ نے میک اپ نہیں کیا ہوا ہے، شادی والے تو بھڑکیلے چمکیلے پہن کے بیٹھی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور یہی دعا پڑھیں جو وقلیل من عباد الشکور، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تھوڑے بندے تیرے شکر گزار ہیں ان میں مجھے بس شامل کر لے، کہ الحمدللہ آئی ایم ہیپی، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی، کہ میں قلیل میں ہوں، میں اکثریت میں نہیں ہوں. قرآن کی آیت ہے جی، سورہ سبا آیت نمبر 13 ہے. وَقَلِيلٌ قلیل تھوڑے، اور قلیل تھوڑے، من سے عبادی بندوں میں سے شکور جو شکر کرنے والے ہیں. کہ دو تین لفظ ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشُّكُورِ. میں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے. میں ابھی ہاں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑے شکر ادا کرنے والے، مطلب سجدے میں اگر آپ نے جا کے کرنا ہے تو آپ کو عربی میں ہی کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کو کرنا پڑے گا آپ ویسے اپنی زبان میں ویسے دعا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر
السحر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جز نمبر 14 کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے انشاءاللہ۔ رکوع ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 موضوع اس کا کیا ہے کہ ایمان اور تکذیب پر تبصرہ ہوگا اس رکوع میں انشاءاللہ۔ قرآن حجت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ صاف صاف آیات کے ذریعے اپنے مدعے کو واضح کرتی ہے۔ اس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ قرآن کا انکار کرنے والے پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رہنمائی اور رہنماؤں کے ساتھ انسانوں کا برتاؤ کیسا تھا؟ انہوں نے پہلی بات تو یہ اعتراضات کیے کہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، اس پہ فرشتے کیوں نہیں اترتے۔ پھر ہر رسول کا ہی جو ہے مذاق اڑایا گیا، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا گیا۔ مجرمین کے دلوں میں ذکر سلاخ کی طرح جو ہے وہ گزرتا ہے، مجرمین ایمان نہیں لاتے۔ اگر آسمان کا دروازہ ان پر کھول دیا جائے اور دن دہاڑے ان میں چڑھنے لگیں تب بھی کہیں گے کہ ہمیں دھوکہ ہوا ہے، ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ تو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ پچھتاوا ہوگا، ہلاکت ہوگی۔ اور جھٹلانے کا سبب کیا ہے؟ جھوٹی امیدیں انہوں نے لگا رکھی ہیں، اس وجہ سے وہ جھٹلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت کیا ہے کہ ہر قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کی، ہر قوم کی ہلاکت کے لیے خاص مہلت ان کو دی، اور کوئی قوم نہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے چھوٹ سکتی اور نہ ہی ہلاک ہو سکتی ہے۔ تو تعلق باللہ کے لحاظ سے اگر ان آیات کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سورہ ہجر جو ہے مکی صورت ہے اور آیت نمبر 80 کے فکرے کذب اصحاب الحجر المرسلین اس سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر حالات جو بہت تنگ تھے، اور مضمون اس کا جو ہے کہ تنبیہ دی جائے گی ان لوگوں کو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے والے تھے اور ان کا مذاق اڑانے والے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امیدیں۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگرچہ تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں لے کر نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ سب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس سے کیے نگہبان ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم اس کماش کے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب اس رکوع سے ہم کچھ پوائنٹ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا
کہ یہ کتاب جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مبین اس کو کہا ہے کہ روشن کتاب ہے، سارے کے سارے احکامات اس میں واضح ہیں، کھلی دلیلوں کے ساتھ ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کا فرق واضح ہے، حق اور باطل واضح ہے، اس کا فرق سامنے ہے، ہر طرح کے حالات کی حقیقتوں کو سامنے لا کے رکھ دینے والی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات میں مرد کی طرح سوتا رہتا ہو اور دن میں گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیا کے معاملات کو جاننے والا اور آخرت کے امور سے باخبر ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں۔ بخاری کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فکر و فاقے کا ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، بلکہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ دنیا کو تم پر پھیلا دیا جائے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا پھیلا دی گئی، اور پھر تم بھی دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، یعنی کہ دنیاوی ترقی، شان و شوکت، اس کے مقابلہ کرنے لگو گے جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پھر دنیا تم کو ایسے غافل کر دے جس طرح ان کو غافل کر دیا تھا۔ دیکھ لیں ہم سارے غافل ہیں، بس ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کو جی رہا ہے۔ اس دن کیا کہا گیا، پچھتائیں گے یہ لوگ جو دنیا کی زندگی جی رہے ہیں نا، بس دنیا 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 کی۔ پھر قرآن کی حفاظت کے حوالے سے بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف قرآن کی بلکہ ذکر اس کو کہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس کی معنی کی، اس کے اقوال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لی ہے۔ ہمارے لیے لرننگ پوائنٹ کیا ہے اس رکوع سے؟ ایمان کی کمی قرآن کی طرف نہیں آنے دیتی، کہ جس میں ایمان کی کمی ہوتی ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑتا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنی ہے اور قناعت کرنی ہے، اس دنیا کی لمبی آرزویں نہیں رکھنی اور جھوٹی امیدوں سے بچنا ہے۔ پھر اپنا جائزہ لیتے ہوئے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ قرآن کی آیات کا انکار کرنے والے پچھتائیں گے کہ کاش ہم بھی سر تسلیم خم کر لیتے؟ آگے رکوع 2 کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انسان کو متوازن ہونا چاہیے، آسمان میں مضبوط قلعے دیکھنے والوں کے لیے مزین ہیں، ہر شیطان سے محفوظ ہیں، شیطان راہ نہیں پا سکتے۔ جب کوئی شیطان سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب ان کی طرف پھینکا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام مضبوط ہے، کوئی راہ نہیں پا سکتا۔ پھر زمینی نشانیوں کی گواہیاں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا ہے، زمین میں پہاڑ جمائے، نباتات کی ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار اگائی، پھر معیشت کے اسباب ساری مخلوق کے لیے فراہم کر دیے۔ ہر چیز کے خزانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتا ہے۔ پھر زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کے وارث ہیں، پہلے اور بعد والے سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ایک دن اکٹھا کرے گا۔ پھر تعلق باللہ کے لحاظ سے اگر ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک مضبوط آسمان قلعے بنائے ہیں اور ان کو مزین کر دیا، خوبصورت کر کے محفوظ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی پھیلایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں نپی تلی مقدار کی نباتات کی اگائیں، اللہ تعالیٰ نے معیشت کے سارے اسباب فراہم کر دیے، اور اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، رزاق ہے وہ۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رزاق تم نہیں ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بیلنس بنایا ہے۔ آکسیجن اگر زیادہ ہو جائے تو ہر چیز بھڑک پڑے۔ پھر فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو ہم نازل کرتے ہیں ایک مقدار مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں
ان کو بھی ہم نے ہی دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری ہی نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا اور وہ حکیم بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے۔ کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے شاہکار جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رکوع میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ کائنات کی نشانیوں سے حق اور توحید کو پانا ہے، کائنات پر تدبر کر کے اللہ کو پانا ہے، اللہ کی معرفت کو پانا ہے، اللہ کی قربت کو پانا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اس آیت کی تفصیل میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی فیصلہ نازل فرماتا ہے تو فرشتے آسمان میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے جھکے ہوئے اپنے پروں کو اس طرح پھڑپھڑاتے ہیں جیسے پتھر پر زنجیر پھینکی جا رہی ہو۔ پھر ستاروں اور سیاروں کی بات ہوئی۔ ستاروں اور سیاروں کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ان کے ذریعے آسمان کو محفوظ کیا جائے، کیونکہ آسمان سے حق کا پیغام آیا، شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے۔ پھر راستے معلوم کرنے کے لیے، آسمان کی خوبصورتی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستاروں اور سیاروں کو بنایا۔ اور میرے لیے آج کا پوائنٹ کیا ہے اس رکوع سے کہ کائنات سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصول ضابطوں کے مطابق متوازن بنانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 3 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو مجھے اس روز تک مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ انسانوں کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کی بات اللہ تعالیٰ نے کر کے بتا دیا کہ ایک سڑی ہوئی مٹی سے بنایا، ایک ایسی بوند سے بنایا کہ انسان کو اپنی عقل کی وجہ سے یا جسامت کی وجہ سے افضل اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، بلکہ روح ربانی کی وجہ سے افضل بنایا، عقل کی وجہ سے وہ افضل ہے باقی ساری مخلوق سے۔ شیطان کے بہکاووں کا بتایا کہ وہ کیسے بہکائے گا، کہ طرح طرح کے بہانے آپ کو دے گا، طرح طرح کی آپ کو ہر چیز جو کام آسان ہے اس کو مشکل بنا کے آپ کے لیے دکھائے گا کہ ہم کیا کریں، اللہ نے شریعت ہی اتنی مشکل بنا دی ہے، حکم ہی بہت مشکل آ گیا ہے، آج کے دور میں ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، بہت حالات مشکل ہیں، آپ کو نہیں پتہ۔ پھر ہر انسان جو ہے شیطان کی زد میں ہے، وہ کیا کرتا ہے، ہر برائی کو بھلائی بنا کے دکھاتا ہے، کہ ہر بیکار چیز کو خوبصورت اس نے بنا کے دکھانا ہے، ہر قیمتی وقت کو کس حربے اور بہانے سے وہ ضائع کروا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحے سے پوچھنا ہے، لیکن شیطان کیسے ضائع اس کو کروا رہا ہے۔ اور شیطان کے حربے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ قرآن اور سنت کو خالص نیت سے پکڑ لیں، تھام لیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ ایک طرف خالص لوگوں کا ذکر کر دیا کہ مومن لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں گے، اور ایک طرف شیطان کے پیچھے چلنے والوں کا ذکر کر دیا کہ وہ بہکے ہوئے لوگ ہوں گے، کہ کیسے پتہ چلے کہ شیطان ہم پر حاوی ہے کہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے کہا، اچھا تم یہ بتاؤ تم ابن آدم پر کس چیز کے ساتھ غالب آتے ہو؟ ابلیس نے جواب دیا، میں انسان کو غصے اور خواہش نفس کے وقت اپنے قابو میں کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، غصہ جب آتا ہے انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جب خواہشات حاوی ہوتی ہیں تو بندے کو ہر ڈیزائر کو پورا کرنے کے بس وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو پورا کر لوں کسی طرح سے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جہنم جس کی وعید
ان کو سنائی جا رہی ہے ابلیس کے ذریعے. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. اب یہاں پہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ 7 ذرائع ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے ان 7 دروازوں سے جہنم میں جائے گا. کیا ہے؟ شرک ہے، قطع تعلق ہے، قتل ہے، زنا ہے، کمزوروں پر ظلم کرنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، بغی یعنی کہ بغاوت کرنا ہے. ہمارے لیے پوائنٹ کیا ہے جو ہم لے سکتے ہیں اس رکوع سے؟ کہ اپنی تخلیق پر غور کرنا ہے. کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سکھ کے ساتھ ہمیں بنایا. اپنی حقیقی ترین چیز سے تخلیق کو نہیں بھولنا، کفر اور گمراہیوں سے بچنا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلا رکوع ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ لکھ لیں کہ اہل جنت کی باہم قدورتیں ختم کر دی جائیں گی. رکوع کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں. متقین کا انجام کیا ہے؟ کہ بغات اور چشمے ہوں گے، سلامتی اور امن ہوگا، آپس کی کھوٹ کھپٹ کو کینہ کو ختم کر دیا جائے گا، آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، نہ مشقت اٹھائیں گے، نہ نکالے جائیں گے، ہمیشگی ہوگی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد کیا کہ حضرت ابراہیم نے خوف کھایا، فرشتوں نے بیٹے کی بشارت دی، فرشتوں نے مایوسی سے بچنے کی تلقین کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے آمد کا مقصد دریافت کرنا. فرشتوں کا جواب پھر انہوں نے کیا دیا کہ وہ قوم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، جو کہ لوط کی قوم تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی، اور اس کی جو بیوی کے سوا اور باقی سارے گھر والے کو بچا لیا گیا. اور تعلق باللہ کے لحاظ سے اگر ہم اس رکوع کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب نہایت دردناک ہے. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام امین. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. انہیں نہ وہاں کی کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہوگا. اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ جب وہ آئے اور اس کے ہاں اور انہوں نے کہا سلام ہو تم پر. اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرشتے، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنی ہیں. ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. اب اس رکوع سے کچھ پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ یہاں پہ آیا نا کہ نہ وہاں کسی مشقت میں پالا پڑے گا. کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث یہاں پہ آتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محل کی خوشخبری دی یہاں پر کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی. بخاری مسلم کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کے لیے خوشخبری دوں ایسے گھر کی، ایسے محل کی، موتیوں کا ہے جس میں نہ کوئی شور ہے اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہے. پھر یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. کہ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جو سارے غم ہیں، سارے ڈپریشن، ان ساری چیزوں کا علاج مل رہا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، تنگ ہوں، مشکلوں کا سامنا ہو آپ کو، تو امید اور ہمت کا دامن نہ چھوڑیں. کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے والا ہوتا ہے. اس رکوع سے ہمارے لیے پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ، اور اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہ اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا ہے. متقین سلامتی اور امن میں ہوں گے. کیا میرے دل کو یقین ہے کہ متقین جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم رکوع نمبر 5 کو دیکھ لیتے ہیں ایک نظر میں کہ قوم لوط اور اصحاب ایکا کی تباہی کا ذکر اس میں آئے گا. کہ لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو اجنبی محسوس کیا. فرشتوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل جانا.
پھر یہ کہ شہر کے لوگ بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے. لوط علیہ السلام نے انہیں کیا کہا کہ مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، لیکن قوم کے لوگوں نے اس کو نہ سنا، انہوں نے جھٹلایا. اور لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹیاں موجود ہیں. پھر تبصرہ کیا ہوتا ہے کہ تیری جان کی قسم ان پر نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ اپنے آپے سے باہر ہو رہی ہیں اور ان کو زبردست دھماکے نے آ لیا. پھر ہوا کیا، ان کا عبرتناک انجام ہوا. صحابہ کا کیا تھے، ظلم کرنے والے تھے، ان سے انتقام لیا اور ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکا. اور پھر تعلق باللہ کے لحاظ سے اگر ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی ایمان ہے. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. پھر جب یہ فرشتے لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ عام طور پر لیڈ کرنے والا آگے آگے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے چلو کہ اگر کوئی پیچھے رہ جائے، بچھڑ جائے تو آ کے اس کو ملا لو اس کے ساتھ. یعنی کہ جیسے بکریاں چرانے والے نہیں ہوتے، آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ آگے نہیں چلتے، وہ پیچھے پیچھے، بکریاں خود ہی چل رہی ہوتی ہے، یا کہ ایک بندہ آگے ہوتا ہے اور پیچھے بھی ایک بندہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیچھے رہ جاتا ہے اس کو دوسرے ریوڑ کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اسی طرح آپ بھی ہمیشہ غزوات میں پیچھے ہوتے تھے کیونکہ آنکھیں آگے ہوتی ہیں اور انسان پھر نظر رکھ سکتا ہے. تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھائے. لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری بے عزتی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو. لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ اپنے آپے سے باہر ہو رہے تھے. آخر کار پھوٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے. اس میں سمانے عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. اس رکوع کے اینڈ پر ہمارے لیے پوائنٹ کیا نکلتا ہے کہ ایام اللہ سے درس عبرت حاصل کرنی ہے. سارے قدیم اللہ کی نشانیاں ہیں. برے ماحول میں بھی اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے اور قرآن میں آنے والے قصے کہانیوں کو نصیحت کے لیے پڑھنا ہے، ان سے سبق حاصل کرنا ہے. رکوع نمبر 6 کو دیکھ لیتے ہیں. اس کا ٹائٹل لکھ لیں قوم سمود کی تباہی. سمود کے بارے میں یہاں پہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے کہ آخری گھڑی تک رب کے غلام رہو. اصحاب ہجر انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، پہاڑ تراش کر مکانات بنائے، بے خوف اور مطمئن تھے. وہ زبردست دھماکے نے ان کو بھی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آ سکی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخلیق کائنات حق پر ہوئی ہے اور قرآن حق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم عطا ہوا. متاع دنیا کی طرف مت دیکھو، ان کی طرف نہ جھکو، دل نہ اپنا کڑاؤ اور کہہ دو میں صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. اور قیامت حق ہے کہ فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے اور ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو. شرک کرنے والوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کرو. مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے ہم کافی ہیں. ہمیں معلوم ہے تم ان کی باتوں سے دل میں تمہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لہٰذا اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے رہو اور اس کے آگے سجدہ کرو. یقینی گھڑی آنے تک رب کی بندگی کرو. تعلق باللہ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے. رب سب کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیے. یہ ضرور پوچھیں گے کہ کیا کرتے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ
قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو، کہاں ساری زندگی گزار کے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے، اور اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے رہنا ہے، اپنے رب کے آگے ہی سجدہ ریز ہونا ہے، اور آخری گھڑی تک رب کی بندگی کرتے رہنا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح آتے ہی لے لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر درگزر سے کام لو۔ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑاؤ۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہاں پہ اہل کتاب کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا رویہ اختیار نہ کرو، لیکن تم یہ طریقہ اختیار نہ کرنا، انہیں تو کیا تھا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھلم کھلا نکل پڑے اور تبلیغ کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم نے بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کھلم کھلا انشاءاللہ کرنی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہیں دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کو کوئی عزت نہیں کرتا، تو کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے اور اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، اس کی جناب میں سجدہ بجا لانا ہے، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے ہوئے جس کا آنا یقینی ہے یعنی کہ موت، اس کو یاد کرتے رہو۔ یہاں پہ جو ہے نا بات ہوئی کہ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کو قرآن کی نعمت پانے کے بعد دنیا کی تمنا کی، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ اور یہ بار بار دہرائی جانے والی آیات جو ہے سورۃ فاتحہ ہے۔ دیکھیں، ہم بار بار انبیاؤں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ انبیاء بندگی کے مختلف رنگ دکھا کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کی۔ نوح علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی بندگی کرتے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام صبر کی بندگی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی بندگی ایک الگ اور دن کی بندگی الگ۔ پھر ابو بکر کو دیکھے، حلم تھا، بندگی تھی ان کے اندر۔ عمر کانفیڈنٹ تھے، اعتماد تھا ان کے اندر۔ اور امام بخاری کو دیکھ لیں، ان کی بندگی علم سے دوستی کی بندگی تھی۔ اور ہماری بندگی کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس رکوع سے ہمارے لیے پیغام کیا نکلتا ہے کہ آخری گھڑی تک رب کی غلامی کرنی ہے، رب کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بھی کرنی ہے، اس کے آگے سجدہ بجا لانا ہے، ہانکے پکارے وہ سب کچھ کہنا ہے جس کا رب نے حکم دیا ہوا ہے۔ پھر آگے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم نے دعوت حق دینی ہے، الجھنا نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ ہجر جو ہے مکمل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حق اور سچ لینے والوں میں شامل کر لے، آمین۔ اگلی سورت جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نحل ہے، اور سورہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور اس سورت میں شہد کے بارے میں بات ہوگی، شہد کی مکھی کے بارے میں بات ہوگی، کس طرح وہ ایک ٹیم ورک کرتی ہے۔ مکی دور کی آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ قیامت کی طرف کچھ اشارے ہمیں اس میں ملیں گے، اور پھر ہجرت کا ذکر بھی اس میں آیا ہے۔ اور آیت نمبر 68 کے فقرے وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ جو ہے اس سے اس کا نام سورہ نحل ماخوذ کیا گیا ہے۔ اور زمانہ نزول کو اگر ہم دیکھتے ہیں
تو وہ جو ہے آیت نمبر 41 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا حکم دیا گیا ہے نا. تو 106 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ظلم و ستم پوری شدت پر تھا، اور سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بھی دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. تو وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جانیں گے. اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ شرک کا ابطال کیا گیا ہے اور توحید کا اثبات کیا گیا ہے. دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج جو ہیں ان سے آگاہ کیا گیا ہے. اور سورت کے شروع میں ہی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آئے گا. رکوع نمبر 7 کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں. کائنات میں وحدت ہے کہ توحید کا پیغام وہ دیتی ہے. کائنات کو اس کے پہ غور و فکر کریں تو کیا ہے کہ وہ توحید کا پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا. وہ اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے وحی نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اس سے ڈرا جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقیر بون سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، خوراک دی، پوشاک بنائی، ان کے جمال دیکھو، خوبصورتی دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بنائی ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک اپنا خوبصورت شہکار ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سبحان اللہ قدرت پہ بندہ رشک کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن ہماری آزمائش ہے تو اس لیے اس نے راستے کھلے چھوڑے. پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بالاتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالاتر ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا. وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نعمت کا ذکر کیا گیا. آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے برحق پیدا کیا کہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی کام کرتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہوئے کریں گے تو وہ عبادت نہیں ہے. عبادت تو وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کریں، اچھے کام کرنے ہیں جو بھی ہم کام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یہی ہے کہ اس سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے. ایک ہماری جسمانی زندگی ہے اور دوسری ہماری روحانی زندگی ہے. دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے، جسمانی زندگی میں بھی اور روحانی زندگی میں بھی. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک ہے. اب جانوروں کی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں یہاں پہ، اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب کہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جافشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم تک نہیں ہے. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا حکمت کے ساتھ، خاص طریقے کے ساتھ. یہاں پر انسان کے رویے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عقل دی، اس کو سوچ دی، اس کو سمجھ دی، بولنے کی صلاحیت دی. انسان اس کا مثبت استعمال کرنے کی بجائے منفی استعمال کرتا ہے اور جانوروں سے بھی وہ گر گیا ہے. پھر دوسری طرف یہ ہے کہ انسانوں نے جو چیزیں بنائی ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں مین میڈ، وہ اتنے فائدے کی چیزیں نہیں ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا فائدہ ہے. اور جو چیزیں ہمارے اراؤنڈ ہیں اتنی خوبصورت ہیں، انسان جو ہے اس کو پینٹنگ کے تھرو اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو بیوٹی نیچرل چیز ہمارے اراؤنڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات پھیلی ہوئی، اس کو دیکھنے سے ہوتی ہے، وہ پکچرز میں کیپچر نہیں کی جا سکتی.
پھر فرمایا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، اس کے لیے مشکل نہیں تھی، اس نے ٹیسٹ کے لیے انسان کو عقل دی، اور عقل کی بنیاد پر انسان کو کہا کہ عقل و فکر کی صلاحیتیں اجاگر کرو، خواہش اور ارادے کی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے بخشی، اپنے اندر اور باہر کے بے شمار چیزوں پر انسان کو تصرف دیا، اختیار دیا کہ اپنے باطن اور ظاہر میں ہر طرف جو اسباب ہیں ان کو دیکھو، اس کے لیے ہدایت اور دلالت دونوں کے ذریعے اس کو دکھا دیے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، جو اختیار کرو گے اس کی بنیاد پر رزلٹ جو ہے آخرت میں تمہیں مل جائے گا۔ پھر اس رکوع سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کی رہنمائی لینی ہے، کامل اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ توحید کا یہاں پہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کل کا شرک بتوں کا شرک تھا، وہ واضح نظر آتا تھا کہ لوگوں نے بت بنائے ہیں، اور آج کے دور کا شرک پیسہ ہے، مادہ پرستی ہے، آسودگی ہے، آسائش ہے، سہولتیں ہیں، تو ان میں جو فرق ہے وہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ظاہری اور باطنی ہر قسم کے شرک سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، زندگی سے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، نعمتیں دینے والے کی ناقدری نہیں کرنی۔ اب رکوع نمبر 8 کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور اس کا ٹائٹل لکھ لیں کہ سارا جہان تیرے لیے اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اس رکوع کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ آسمان سے پانی برسایا کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کھیتیاں اگائیں، پھل اگائیں، دن رات سورج چاند ستارے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں اسی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد جتنی بھی کونی نشانیاں ہیں ان پہ بار بار ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع دیں گے۔ پھر یہ کہ سمندر کو مسخر کیا گوشت حاصل کرنے کے لیے، زینت کے لیے، آمد و رفت کے لیے، زمین میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، دریا جاری کر دیا، قدرتی راستے بنا دیے، کس لیے ہدایت پائی انسان، اور زمین میں راستے راستے بتانے کی علامتیں بتا دی، تاروں کے ذریعے سے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ پھر توحید کے دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیاں کس چیز کی خالق ہیں، کیا انہوں نے بنایا ہے، ذرا وہ تو دیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیاں مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے، انہیں دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے ہیں کہ وہ خالق ہیں، درگزر کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، کھلے سے بھی واقف ہے اور ہمارے چھپے سے بھی واقف ہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو وہ خوب جاننے والا ہے۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتے ہیں، کھیتی بھی جو ہے وہ ایک نعمت ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو غور و فکر کریں گے انہی کو یہ نشانیاں نظر آئیں گی۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضروری نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ دیکھو اللہ سبحانہ نے تسخیر کائنات کی نعمت، کھیتی کی نعمت، زمین کی خوبصورتی کی نعمت، سمندر کی نعمت، پھر اللہ نے ہر چیز سارا سسٹم بنا دیا اور سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے دریا جاری کیا اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو پیدا نہیں کرتا دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کس چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔
مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس رکوع میں ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو ہیں اس کا نظارہ کروایا گیا ہے۔ ہمارے لیے پوائنٹ کیا نکل سکتا ہے کہ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے اور آخرت کی کامیابی کے لیے غور و فکر کرنے، سمجھ بوجھ سے کام لینے اور نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تاکہ ہم غور و فکر کریں گے تو اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں گے، اور نعمت چھن جائے تو اپنی اصلاح کریں، نعمت واپس مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا ہے، فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 9 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ گمراہی پھیلانا گناہ جاریہ ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ہم تو ہمیشہ سنتے ہیں کہ نیکی صدقہ جاریہ ہے، یہاں پہ گناہ جاریہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ جاریہ کیسے بنتا ہے، یا گمراہی پھیلانے والا گناہ جاریہ میں کیسے آتا ہے۔ اس رکوع کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ الہ کے مقابلے میں متکبرین کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے۔ متکبرین کون ہیں؟ انکار کرنے والے، دل میں اللہ کو بسایا نہیں ہوا، تکبر میں مبتلا ہیں۔ جب کوئی قرآن کے بارے میں ان سے پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہی ہیں۔ پھر آخرت کو نہیں مانتے، قیامت کے روز اپنے ساتھ ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں گمراہ کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کے کھلے اور چھپے ساری کرتوتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غرور جو ہے کرتا ہے، انسان غرور نفس میں مبتلا لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کی سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہیں۔ کہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے، تمہاری اخلاص کو دیکھتا ہے، کہ خود پسندی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں۔ ایک اللہ کا خوف ظاہر اور باطن میں، دوسرا خوشی اور غم میں عدل کی بات کرنا، اور تیسرا میانہ روی اختیار کرنا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مہلک ہیں، ایک بخل، دوسری خواہشات نفس، اور تیسری خود پسندی کی عادت، اور یہ سب سے زیادہ مہلک ہے جو خود پسندی کی عادت ہے۔ تو وہی یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ برنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں آیا کہ ہر انسان اپنے اپنے بوجھ خود اٹھائے گا، کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اپنے بوجھ خود اٹھانے والا ہے۔ گناہوں کے بوجھ ہوں گے وہ، اور انسان اگر دوسروں کو گمراہ کرتا رہا تو جتنے لوگ اس کی باتوں سے گمراہ ہوئے ہوں گے ان سب کا بوجھ بھی وہ اٹھائے گا، اور ہر انسان ایک ایک بوجھ اٹھائے گا۔ لیکن جو لیڈرز ہوں گے وہ 2 بوجھ اٹھائیں گے، کیونکہ ایک تو وہ خود گمراہ ہوئے، ایک جن کو گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی انہی کے سر پہ چڑھے گا۔ ہم نے اس رکوع سے سیکھا کیا ہے؟ تکبر سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور تکبر سے بچنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، کسی کی گمراہی کا سبب نہیں بننا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا رکوع ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 10 کہ قبر جہنم کا گھڑا یا جنت کا باغ ہوگا۔ اس رکوع کو ایک نظر میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ متکبرین اور متقین کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ متکبرین کا انجام کیا ہوگا پہلے دیکھ لیتے ہیں، کہ دنیا میں ان کے مکر کی عمارت اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ پھینکی، ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا کہ جدھر سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم جھگڑا کرتے تھے۔ علم والے کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، اور موت کے فرشتے کہتے ہیں جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشگی کے لیے گھس جاؤ۔ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ اور اگر متقین کو ہم دیکھیں ان کا انجام کیا ہوگا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل ہو، تو کہتے ہیں بہترین چیز اتری، قرآن۔ اللہ ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی رکھ دیتا ہے، اور آخرت کا گھر تو ان کے حق میں ہے ہی اچھا۔
اور دائمی قیام کی جنتیں جہاں نہریں بہتی ہوں گی، سب کچھ ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں سلام، سلام تم پر ہو، جاؤ جنت میں اپنے مال کے بدلے میں۔ کیا اب فرشتوں کا انتظار ہے یا رب کے فیصلوں کا؟ اس طرح ان کو تنبیہ دی گئی، اور اسی طرح کے ڈٹائی پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں۔ اور پھر جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کا ظلم نہ تھا، بلکہ اس کا اپنا ظلم انسان کا کیا ہوا تھا۔ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور ان کے کاموں کی خرابیاں ان کے سامنے آئیں، جس کا مذاق وہ اڑاتے تھے، اور وہ ان پہ مسلط کر دی گئیں۔ پھر تعلق باللہ کے لحاظ سے ان آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مکر کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو بہترین جزا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی ہے، اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل کیا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو قصوروار نہیں۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ کر کیسے نہیں کر رہے تھے، اللہ تمہاری کرتوتوں سے خوب واقف تھا، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ کہ کہا جاتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، آمین۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے، یعنی کہ قرآن۔ اسی طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نہریں نیچے بہہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کی جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی ان خواہشات کو بھی پورا کرے گا جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی۔ سورۃ حامیم میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل جو ہے ہم پڑھیں گے کیسے پوری ہوگی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامن گیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب کچھ پوائنٹ لے لیتے ہیں رکوع کے اینڈ پہ کہ ہر ایک کو بتانا ہے کہ رب نے بہترین چیز نازل کی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ کون سی چیز نازل کی ہے یہ بھی بتانا ہے کہ قرآن پاک کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلا رکوع دیکھ لیتے ہیں۔ اگلے رکوع کا جو ٹاپک ہے اس کو لکھ لیجئے، شرک کرنے کے لیے بے بنیاد جواز۔ رکوع نمبر 11 کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ متکبرین کے نقطہ نظر کا رد، کہ متکبرین کی پہلی دلیل اور اس کا رد کیا تھا؟ دلیل کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ تو اس کا رد کیا ہوا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیج کر سب کو خبردار کیا ہے۔ ہر رسول نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی نہ کرو، اور اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کوئی گمراہ ہو گیا۔ اور زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
اللہ تعالیٰ جس سے بھٹکا دیتا ہے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا، نہ کوئی اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر متکبرین کی دوسری دلیل اس میں بتا دی گئی، اس کا رد بھی بتا دیا گیا کہ دلیل کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مرنے والے کو پھر زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ رد کیا ہوا کہ اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کر کے رہے گا، اور اس کے اللہ کے ذمے یہ واجب ہے۔ ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو کھول کر جس میں اختلاف ہے وہ سامنے لے کے آئے گا۔ ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ منکرین حق کو معلوم ہو جائے وہ جھوٹ بولتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ کہیں گے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس میں اتنے تردد کی کیا بات ہے۔ پھر اگر انہی آیات کو ہم تعلق باللہ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کیوں بھیجے؟ کیونکہ خبردار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے گمراہوں کو بھی اور ہدایت کے رستے پر چلنے والوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اس کو ہدایت کوئی نہیں دیتا۔ اور قیامت کے بعد اٹھنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمے واجب لے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود میں لانے کا حکم دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ ان کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا ہے اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی نہ کرو، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت سے روکے، وہ فیملی ہو، وہ بچے ہوں، وہ خاندان ہو، ہمارا اپنا نفس ہو، وہ ہماری ضرورتیں ہوں، وہ سارے کے سارے طاغوت میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر دلالت مسلط کر دی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر اس سے زندہ کیسے کر کے اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے لیے اس رکوع سے پوائنٹ کیا نکلتے ہیں کہ اپنی غلطی تسلیم کرنی ہے، مننے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھنا ہے، اللہ ہی سے ہدایت مانگنی ہے۔ اگلا رکوع دیکھ لیتے ہیں، رکوع نمبر 12، اللہ کی راہ میں ہجرت کی فضیلت۔ اس رکوع کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں کہ انکار اور تکبر فطرت کائنات کے خلاف ہے۔ سچے مومنوں کی زندگی کی ایک جھلک دکھائی جائے گی کہ ظلم سہنے کے بعد انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے صبر کیا، اپنے رب پہ توکل کیا۔ پھر رسولوں کے منصب کے فرائض بتائے جائیں گے کہ سارے رسول انسان ہیں، رسولوں کو کتابیں اور روشن نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا۔ یہ ذکر اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول تشریح کر دیں، اس کو کھول کے بیان کر دیں۔ پھر انکار اور تکبر جو ہے وہ فطرت کائنات کے خلاف ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کیا پیغمبر کی مخالفت میں بدترین چالیں چلنے والے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے گا، ایسے گوشے سے عذاب لائے گا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا، اور اچانک چلتے پھرتے تو ایسی حالت میں انہیں پکڑے جہاں سے وہ گمان کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر بتایا جائے گا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز جو ہے سایہ کیے ہوئے ہے، سجدہ کیے ہوئے ہے، دائیں بائیں گرتا پھرتا ہے اللہ کے لیے اور سجدہ کرتا ہے، سب اس کے آگے اظہار عاجزی کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمان کی تمام تر مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سجدہ ریز ہے اللہ کے آگے،
اور تعلق باللہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاطر ہجرت کرنے والوں کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ اور آخرت میں بہت بڑا اجر دینے والے ہیں، اور رب کو کے بھروسے پر کام کرنے والوں کے لیے بہترین انجام جو ہے ان کا منتظر ہے۔ اللہ کو عاجز کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کے آگے سجدہ ریز ہے، سرکشی نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اپنے رب سے ڈرتی ہے، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا بجا لانے کی کوشش کرتی ہے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، یعنی کہ ہجرت حبشہ کی طرف یہاں پہ بشارہ ہے، اور ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں بہت بڑا اجر ہوگا۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ ہجرت کہتے کسے ہیں؟ اپنے وطن کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کر چلے جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ کر اللہ کی پسندیدہ چیز کو اپنا لینا ہجرت ہے۔ مثال کے طور پر آپ پہلے حجاب نہیں پہنتی تھی، بایا نہیں پہنتی تھی، تو کیا کیا؟ آپ نے حجاب پہننا شروع کر دیا، صرف اس خیال سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو کیا یہ جہاد کے لیے جہاد ہو جائے گا؟ آپ نے دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو یہ جہاد میں آ جائے گا، ہجرت میں آ جائے گا۔ پھر آگے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے، آدمی ہی بھیجے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح واضح کر دی جائے جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں کہ قرآن کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا 40 دفعہ ذکر قرآن پاک میں آیا ہے پورے میں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدترین چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑنے یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب ہی بڑا نرم خو اور رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کیے ہوئے ہے، دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس کی اس طرح اظہار عاجزی کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سرسجود ہوئے ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے تو پلیز آپ سجدہ تلاوت کر لیں بریک کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے سبق کیا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے اور چلانے کے لیے صبر اور توکل سے کام لینا ہے، کیونکہ یہ راستہ کٹھن ہے، چلتے ہوئے صبر کی ضرورت پڑے گی۔ پھر یہ کہ ہجرت آسان نہیں ہے، مگر کرنے کے بعد پیچھے نہیں دیکھتے، آگے چلتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جانا ہے، تو آگے اتنے خوبصورت مناظر آئیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہجرت جو ہے بیکار نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہجرت کیا ہے اور ماضی میں ہجرت کیا ہوتی تھی؟ آج کے دور کی کیا ہے، ہم کوئی بھی ایک سے دوسری جگہ چیز میں کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں ہے جو کہ ماضی کی ہجرت ہوا کرتی تھی۔ ماضی کی ہجرت ایسی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے ہیں تو کوئی پیچھے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، کوئی مطلب کہ روابط ختم ہو گئے تھے۔ آج کے دور کی ہجرت کیا ہے کہ سبحان اللہ، ہم ایک سے دوسرا فون لیتے ہیں یا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جاتے ہیں، روابط تو ویسے کی ویسے ہی ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ اتنی دور چلے گئے ہو۔ پھر یہ کہ ہر اس چیز اور عادت سے ہجرت کرنی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ ہجرت کے راستے کی مشکلات پر صبر کرنا ہے۔ کائنات سے عاجزی کا سبق سیکھنا ہے کہ وہ عاجز ہیں۔ دیکھ لیں، ہر پھل، ہر درخت جو جس کے اوپر پھل لگتا ہے، جب اس پہ پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں، ان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 13 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل کیا ہے کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔
اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اس رکوع کو، اور شرک کا رد ہوگا اس میں۔ توحید کے حق میں اللہ تعالیٰ کی گواہی کے دو خداؤں کو بنانا، دو خداؤں کو نہ بناؤ بلکہ کیا ہے، مجھ سے ڈرو، اسی کا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اسی کا دین ساری کائنات پہ چل رہا ہے، پھر کسی اور سے نہ ڈرو۔ تمہیں جو ابھی نعمت حاصل ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب کوئی سخت وعید آتی ہے تو فریادیں کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سخت وقت ٹال دیتا ہے تو یکایک ایک گروہ وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کر سکے۔ پھر شرک اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے، جن کی حقیقت سے یہ واقف نہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم تم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے۔ پھر مشرکین کا دوگلا پن ہمارے سامنے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اور بیٹی کی پیدائش پر اپنا رویہ دیکھیں کیسا ہوتا ہے، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، خوف کا گھونٹ پی لاتے ہیں، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کے لیے رہیں یا پھر اس کو دبا دیا جائے۔ کیسے برے حکم ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ لگاتے ہیں۔ پھر تعلق باللہ کی نظر اگر ہم دیکھتے ہیں اس آیات پر ڈال کر، تو اللہ تعالیٰ ہی سے ڈریں جو آسمان و زمین میں اسی کا ہے، اسی کا دین ساری کائنات پر چل رہا ہے، جو نعمتیں بھی حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے سب سے فریادیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب سے برتر صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فرہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بناؤ، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو خود چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کرے، کس کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کے لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے بہتر صفات ہیں، اور وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اس رکوع سے ہم نے پوائنٹ کیا نکالے ہیں کہ آخرت کا انکار برائیوں میں انسان کو دھکیل دیتا ہے، اس سے بچنا ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر افسردہ نہیں بلکہ خوشی منانی ہے۔ خوشی ہو یا غم ہو، صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ جتنی بڑی نعمت ملے اتنا اللہ کا شکر ادا کریں۔ آگے رکوع نمبر 14 کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا ٹائٹل کیا ہے، شیطان کا دھوکہ۔ اگر ہم اس رکوع کو ایک نظر میں دیکھیں تو کیا چیز ہمارے سامنے آتی ہے، مہلت رحمت ہے۔ مہلت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ رحمت کیسے ہے کہ اگر زیادتی پر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتے تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ نہ بچتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وقت مقرر تک کے لیے مہلت دیتے ہیں، جب وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی آگے نہیں ہوگی نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ پھر مشرکین کی حماقت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تجویز کرتے تھے جو خود پسند نہیں کرتے تھے، ان کی زبانیں جھوٹ کہتی تھی اور ان کے لیے وہ ان کو اچھا لگتا تھا، بھلا لگتا تھا۔ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ضرور پہنچائے جائیں گے۔
پھر شیطان کی سرپرستی نظر آتی ہے، تم ان اختلافات کی حقیقت کو کھول دو گے، شرک کی بنیاد جو رکھتے ہیں۔ پھر نزول کتاب کا مقصد بتا دیا گیا کہ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ پھر وحی کے اثرات کیا ہوئے، ان کی مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک کو اس کی زیادتی پر فوراً پکڑ لیتا تو کوئی زندہ بچتا ہی نہ زمین میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور ہدایت اور رہنمائی بنا کر اتاری۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں سے پانی برساتا ہے، زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی وحی کو اتارنے پر قادر ہے، اور جو وحی اترتی ہے وہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ بارش سے اس کی مثال دی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لے تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور وہ جھوٹ کہتی ہے ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ ان کے لیے تو ایک چیز ہے، اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور سب کے سب اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم نے رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب اس پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ اس رکوع سے ہمارے لیے پوائنٹ کیا نکلتے ہیں کہ قرآن کی ہدایت اور رحمت سمیٹنی ہے، زندگی کو ایک خاص وقت تک کی مہلت جاننا ہے۔ آگے رکوع نمبر 15 کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جانوروں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نشانیاں رکھی ہیں، اس میں شہد کی مکھی کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ اس رکوع کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم اور قدرت میں کامل ہے۔ مویشیوں میں سبق کیا ہے ہمارے لیے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ اور سفید نکلتا ہے، وہ ذرا دیکھو۔ پھر کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں کی مثال دی کہ ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک بھی ہو جاتی ہے، وہ رزق بھی بن جاتا ہے تمہارے لیے۔ اور شہد کی مکھی میں سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق کام کرتی ہے، پہاڑوں میں درختوں اور بیلوں میں چھتیں بناتی ہے، ہر طرح کے پھلوں کا رس چوستی ہے، رب کی ہموار کی ہوئی راہوں میں، یعنی کہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کے مطابق وہ کام کر رہی ہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ رنگ کا شربت اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ، کہ انسانی زندگی میں اس کے لیے کیا سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہی موت بھی دے گا، کسی کو بدترین عمر تک پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ بڑھاپے تک، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اور نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی کامل ہے۔ تعلق باللہ سے دیکھ لیں ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ ہی جانوروں سے انسان کو دودھ پلواتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی پھلوں سے رس پلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مکھی کے پیٹ سے شہد نکالتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی زندگی اور موت عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل کہ اللہ تعالیٰ علم میں کامل بھی ہے اور قدرت میں بھی کامل ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے،
ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی کہ خالص دودھ۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل اگزامپل یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، جو انسان اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، یعنی کہ شراب کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور پاک رزق بھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی۔ خفیہ اشارہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چڑھائی ہوئی بیلوں پر اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اس رکوع سے ہمیں پوائنٹ کیا ملتا ہے کہ شہد کی مکھی کا جو ہے کہ وہ کیسے کام کرتی ہے، شکایت سے اوپر اٹھ کر کام کرتی ہے، ساری زندگی اپنے حصے کا کام کرتی ہے اور کسی سے صلے کی توقع نہیں رکھتی۔ وہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو اس کا پورا کام وحی کے ذریعے جو سکھا دیا کہ یہ وحی صرف شہد کی مکھی تک محدود نہیں ہے۔ مچھلی کو تیرنا کیسا ہے، پرندے کو اڑانا کیسے ہے، جو نیا بچہ بورن ہوتا ہے وہ کیسے دودھ پینا ہے اس کو، یہ سب وحی خداوندی کے ذریعے وہ سیکھتے ہیں نا۔ پھر ایک انسان کو غور و فکر اور تحقیق اور تجسس کے بغیر جو صحیح تدبیر ہے یا غور و فکر کا عمل ہے اس کو طرف اس کا دھیان دلایا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرو ہر چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، کس طرح وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کر رہی ہے۔ یہ کہ شہد کی مکھی اسی وقت شہد بنا سکتی ہے جب وہ مکمل طور پر اللہ کی اطاعت کرے گی، اسی طرح کرے گی جیسے اس کو حکم دیا گیا ہے، اس کو سکھایا گیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہترین سبق یہ نکلتا ہے کہ انسان اگر اللہ کا فرما بردار بن جائے تو وہ بہترین پروڈکٹ بن سکتا ہے، وہ شہد کی مکھی کی طرح وہ صحیح معنی میں دوسروں کے فائدے کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر شہد کی مکھی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کو سکھایا ہے وہ وہی کر رہی ہے۔ مکھی کی ساری زندگی اس کے مقصد کے گرد گھومتی ہے، وہ مکمل اطاعت کرتی ہے، قربانی کرتی ہے، مسلسل ٹیم ورک کرتی ہے، مفید کام کرتی ہے، اور اپنی زندگی جتنی دیر وہ جیتی ہے کہتے ہیں کہ 1/4 جو ہے ٹی اسپون جو ہے وہ ہنی بناتی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جتنی دیر اس کی زندگی ہے وہ ساری کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دیتی ہے۔ کہ مکھی ایک سیکنڈ میں 200 بار اپنے پروں کو حرکت دیتی ہے، ایک گھنٹے میں 24 مائل کا فاصلہ وہ طے کر لیتی ہے، اور ٹوٹل زندگی صرف 6 ہفتے ہے اس کی، یعنی کہ 40 دن، اور اس میں صرف آدھا سپون شہد بناتی ہے یا 1/4 سپون شہد بناتی ہے۔ پوری زندگی وہ محنت کرتی ہیں، اور 556 مکھیاں 1 پاؤنڈ شہد بناتی ہیں، 556، اور 1 سے زیادہ دنیا کا چکر لگاتی ہے وہ۔ پھر یہ کہ نفع بند بننے کے لیے شکایتوں سے اوپر اٹھنا ہوگا، دور رہنا ہوگا، کام کرنے کو اپنا شعار بنانا ہوگا، انسانیت کے لیے نفع مند بننا ہے اور بامقصد زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ آگے جو ہے رکوع نمبر 16 کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری۔ اس رکوع کو ہم ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں توحید کے دلائل ہیں اور شرک کا رد کیا گیا ہے، اس کی مثالیں ہمیں نظر آئیں گی۔ انسانی زندگی کی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنا دی، ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے۔ پھر وسائل جو دیے ہیں وہ رزق کی دلیل ہیں کہ تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کی فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی۔ رزق میں فضیلت پانے والے اپنے رزق غلاموں کی طرف نہیں پھیرتے۔ کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجتے ہیں جو زمین میں آسمان سے رزق نہیں دے سکتا۔ پھر شرک کی رد کر کے اس کی مثال دی گئی کہ ایک غلام ہے جو خود اختیار نہیں ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کھلے چھپے ہر چیز کو خرچ کرتا ہے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی گنگا بہ رہا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا اور آقا پر جو بوجھ بنا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے نہیں بنا ہوا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
پھر تعلق باللہ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے ان آیات کو کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر رزق کی فضیلت دی، اللہ تعالیٰ ہی نے ہم جنس بیویاں بنائیں، ان سے اولادیں عطا کی، اللہ تعالیٰ ہی نے اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ اپنی بات مثالوں سے یہاں پہ سمجھا رہے ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فَأَمَّا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کی فضیلت عطا کی، پھر جس لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمان سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں؟ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسروں کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا اور اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ مطلب کہ خالق اور مخلوق کا فرق بتایا جا رہا ہے، ایک غلام ہے، دوسرا آقا جو سب کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گنگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے نہ بن آئے، اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جہاں پہ جو گنگوں کا ذکر کیا گیا نا، تو گنگے ان کے بت ہیں، اور دوسرا جو بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل پہ فیصلہ کرنے والے ہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس رکوع سے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری نہیں کرنی ہے، اپنے متحد لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 17 کو دیکھتے ہیں، اس کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتیں اور نعمتیں۔ اس رکوع کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے اسرار و رموز، کہ قیامت کے برپا ہونے کا جو معاملہ ہے وہ دکھایا جائے گا، پلک جھپکنے میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو پھر آگے انسان کی پیدائش کی دلیل بھی دی گئی کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، پھر تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں آنکھ کان دل دیے، قیامت کے آنے سے پہلے بھی تم کچھ جان نہیں سکتے، اور پھر رحمت الہی کی ایک مثال دی گئی کہ فضائے آسمانی میں پرندے کیسے مسخر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے فضا میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تھامے رکھا ہوا ہے۔ انسانوں کے گھروں سے مثال دی گئی کہ گھروں کو جائے سکون بنا دیا، جانوروں کی کھالوں میں تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فائدے رکھ دیے، جانوروں کے صفوف، اون اور بالوں میں فائدے رکھ دیے، اللہ تعالیٰ نے سایوں کا انتظام کیا، پہاڑوں میں محفوظ پناہ گاہیں بنا دیں، پھر لباس کی مثال دی کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے لباس عطا کیا، جنگ میں حفاظت کے لیے کیا، وہ اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے تاکہ انسان فرمانبردار بنے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو اگر ہم تعلق باللہ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو زمین اور آسمان کی پوشیدہ حقائق کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جب کچھ جانتے نہ تھے ہم، پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیے، کان دیے، دل دیے کہ شکر گزار بنے۔ اللہ تعالیٰ ہی فضاؤں میں پرندوں کو تھامتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی گھروں کو جائے سکون بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہی سائے کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو کی کھالوں سے خیمے بنوائے، پہاڑوں میں محفوظ پناہ گاہیں بنائیں، اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے نطفے سے پیدا کیا،
والابصار والافئدة لعلكم تشکرون، اور زمین اور آسمان کی پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جن چیزوں سے میرا قرب پا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اگر وہ نفل پڑھتا ہے تو میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہو گئیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور پرتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں یعنی کہ غار بنائے، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرمانبردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس رکوع کے اینڈ پہ ہم نے اس سے پوائنٹ کیا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کے رہنا ہے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اپنے جائزے کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ زمین اور آسمان کی پوشیدہ حقائق کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جب کچھ ہم نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں آنکھ کان اور دل دیے ہیں، اور اس کا ہم نے شکر گزار بن کے رہنا ہے اور ان چیزوں کو اللہ کی شکر گزاری میں گزارنا ہے۔ پھر یہ کہ پرندوں کو ہواؤں میں تھامنے والی ذات ہمیں مشکلوں میں بھی تھام سکتی ہے، جو پرندوں کو ہواؤں میں تھام سکتی ہے۔ پرندوں کی اڑان بھی ٹیم ورک اور اطاعت کا سبق ہمیں دیتی ہے کہ کس طرح وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے۔ پھر گھروں میں سکون کے لیے ماحول کو پرسکون بنانا ہے، نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا، اللہ کی دی گئی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگلا جو رکوع ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ کی خلاف رسول کی گواہی، رکوع نمبر 18۔ اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ قیامت میں کافروں کے حالات کیا ہوں گے کہ ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، لوگوں کے مقابلے میں شہادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، کافروں کو حجتیں پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور کافروں سے توبہ استغفار کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ عذاب دیکھ لینے کے بعد ظالموں کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، اس کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ پھر اب مشرکین کے حوالے سے آئے گا کہ شریکوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور شرک کا ارتکاب کریں گے۔ پھر ان کے معبود جواب دیں گے تم جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں۔ یہ افتراء پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی ان کی ساری کی ساری۔ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے وہ روکتے رہے، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور آخرت کی شہادت کی تیاری کیا ہے کہ کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، جو چیز اللہ نے بیان کی ہے وہ صاف صاف اس کی وضاحت کرتی ہے، ہدایت ہے، رحمت اور بشارت ہے سر تسلیم خم کرنے والوں کے لیے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ اور استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا،
ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو ان کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں ایک لمحے بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کے راہ میں روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کرو جبکہ ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ ایسی شہادت کی تیاری کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی جو ہر چیز کے صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ اب اس رکوع کے اینڈ پہ ہمارے لیے پوائنٹ کیا نکلتے ہیں کہ آخرت کی گواہی کی تیاری آج کرنی ہے اور شہادت حق کا کام کرنا ہے، جو فریضہ ہے ہمارے اوپر اس کو پورا کرنا ہے۔ قیامت کے دن کی سختی سے پناہ مانگنی ہے، قرآن سے ہدایت اور رحمت حاصل کرنی ہے۔ رکوع نمبر 19 اس کا لکھ لیجئے، ٹائٹل اس دین اسلام کا خلاصہ جو ہے اس میں ہمیں بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں کہ عدل، احسان، صلہ رحمی، بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے رکنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑنا، اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار نہ بنانا، صبر کرنا، قرآن پڑھتے ہوئے شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگنا اور اللہ پہ توکل کرنا۔ تعلق باللہ کے حوالے سے ان آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدی، بے حیائی، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں کہ انسان سبق لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز اختلافات کی حقیقت کھول لیں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں مال کے مطابق اجر دیں گے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پڑھتے ہوئے شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو کہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے لیے نہ بیچ ڈالو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو
تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، اور اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ اس رکوع کے اینڈ پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے، اور پھر یہ کہ یہ دنیا رب چاہی وہ دنیا من چاہی، کہ دنیا میں رہتے ہوئے رب کی مرضی کے مطابق جئیں، اور اگلی دنیا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مرضی کی ہمیں دیں گے۔ پھر جو ہدایت پر رہنا چاہے اسے کوئی ہدایت سے روک نہیں سکتا۔ بامقصد لوگوں کی زندگی سے اللہ بیکار چیزوں کو نکال دیتا ہے، تو بامقصد بننا ہے تاکہ بیکار چیزیں ہماری زندگیوں سے نکل جائیں۔ آگے رکوع نمبر 20 ہے، اور اس کے جو ٹاپک ہے اس کو لکھ لیے قرآنی احکامات کی تدریج۔ اس رکوع کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں قرآن کے بارے میں، مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ قرآن خود گھڑتے ہو، روح القدس سے ٹھیک ٹھیک میرے رب کے حکم سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان پختہ کرے، سیدھی راہ دکھائے اور خوشخبریاں سنائے۔ کوئی آدمی سکھاتا ہے یا پڑھتا ہے، جس آدمی کی طرف اشارہ ہے وہ اجمی ہے، اور یہ صاف عربی زبان میں ہے۔ لوگ جھوٹ گھڑ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے۔ پھر یہ کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اگر مجبور ہو تو دل مطمئن تو خیر ہے، دل کی رضامندی سے کفر قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق وہ بنے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ کفران نعمت کرنے والوں کو راہ نجات دے دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ غفلت میں ڈوب کے جڑ چکے ہیں اور خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایمان لانے والے کون ہیں؟ ستائے گئے، گھر بار ان کے چھوڑ دیے، انہوں نے ہجرت کر دی، اللہ کی راہ میں سختیاں برداشت کی اور صبر کیا، ان کے لیے اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور تعلق باللہ کے لحاظ سے آیات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ کیا نازل کر رہا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے ان کو کبھی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران نعمت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان کی وجہ سے ستائے گئے، جنہوں نے گھر بار چھوڑا، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، سختیاں جھیلیں، صبر کیا، ان کے لیے اللہ غفور و رحیم ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتًا مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج اتارا ہے، نازل کیا ہے 23 سال میں، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرمانبرداروں کو زندگی کے معاملے میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل میں اس کا ایمان مطمئن ہو تو تب خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے، باخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔
اس رکوع کے اینڈ پہ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ زندگی کے معاملات میں سیدھا راستہ اختیار کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے. ہر گناہ جہنم کا دروازہ کھول دیتا ہے اور تصدیق بالقلب، قرار باللسان، عمل بالجوارح کرنا ہے. اور دین پر نئے آنے والوں کو حکمت سے سمجھانا ہے. دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی کامیابی پر ذریعہ بنانا ہے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 21، جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی جائے تو کیا ہوتا ہے. رکوع کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ حلال اور حرام کی پابندی ہی اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے. حلال اور حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حلال کیا ہے، پاک ہے، رزق ہے، بخشا ہے، وہ اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے مردار خون، سور کا گوشت اور جن جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام کے سوا کسی کا لیا جائے تو وہ حرام کر دیے ہیں. اپنی زبان سے جھوٹ بول کر حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر ٹھہرانا. جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے گا کامیاب نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے دردناک سزا ہے. یہودی کے لیے خاص طور پر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھیں اور ان کے ظلم کی بنا پر. اور پھر بھوک سے مجبوراً اگر کوئی آپ کو چیز کھانے کے لیے کہتا ہے تو آپ وہ اپنی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق اس کو کھا لیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. پھر توبہ کی بات ہوگی کہ توبہ انسان کو کرنی چاہیے، اپنے مال کی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے. تعلق باللہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا. نعمتوں کا کفران کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھوک اور خوف کی مصیبتیں جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک رزق عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے. وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو فراغت رزق پہنچ رہا تھا. اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے ان کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اسے کچلا دیا. آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے. تو اس طرح کا حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روز کا ہے، آخرکار ان کے لیے بھی دردناک سزا ہے. وہ چیزیں جو ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. اب اس رکوع کے اینڈ پہ ہمارے لیے پوائنٹ کیا نکل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بننا ہے، غلطیوں پر توبہ کرنی ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ انسان ہوتے ہیں جو اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. اللہ کی طرف دعوت حکمت اور اچھے طریقے سے دینی ہے. دعوت کے راستے میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنا ہے. پچھلی زندگی کے گناہوں پر توبہ اور آنے والی زندگی پر اصلاح کرنی ہے. اور اگلا اور آخری رکوع ہمارا 22 ہے، ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے. اس رکوع کو انشاءاللہ تعالی ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. دعوت دین کے اصول اس میں بتائے گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کہ اپنی ذات میں وہ ایک امت تھے، مطیع فرمان تھے، یکسو تھے، مشرک نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں
پھر منتخب کیا تو سیدھا راستہ بھی دکھا دیا، اس کی طرف رہنمائی بھی کر دی، دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ کی نے بھلائی بھی دی، آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے طریقے پر ہمیں چلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر دعوت اسلام، دین کی دعوت پھیلانے کے لیے اس کے اصول کیا ہے؟ حکمت ہونی چاہیے، عمدہ نصیحت ہونی چاہیے، اور اچھے طریقے سے مجادلہ کیا جائے۔ پھر دعوت دین کے لیے ہدایات کے اصول کیا دے دیے گئے کہ بدلے کا اصول دیا گیا اتنا ہی جتنا زیادتی کی گئی ہو، صبر بہتر ہے اللہ کی توفیق سے، لوگوں کی حرکات پر غم نہ کرو، چال بازیوں پر دل تنگ نہ کیا کرو، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اور احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت کے ساتھ اور عمدہ بہترین نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اس قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا رب اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق میں سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ اس رکوع کے اینڈ پر دعوت دین کی حکمت ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ موعظۃ الحسنہ کے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہم نے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، سنت ابراہیم کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، دین کی حکموں کو نہیں لہجوں کو نرم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دین کے حکموں کو نہیں، مطلب کہ دین ہم کہتے ہیں نا فلاں کے لیے دین آسان کر دو، دین بہت آسان ہے، اس کو نہیں بلکہ اپنے لہجوں کو نرم کرنا ہے۔ پھر عربی لفظ المراتب کے معنی باندھنے کے ہوتے ہیں کہ سواری تیار رکھنا، سرحدوں پر تیاری رکھنا، مسجد میں دل لگا رہنا، مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا۔ ہم سورہ ال عمران میں پڑھ آئے ہیں آیت نمبر 200 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ پھر خوف خدا سے رونے والی آنکھ اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوگی۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کی راہ میں ایک دن کی پاسبانی ایک ماہ روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے افضل کی بجائے کبھی خیر کہا، کبھی بہتر کہا کا لفظ استعمال کیا۔ اور جو شخص اس حالت میں وفات پا گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت تک اس کا عمل بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ترمذی کی جو حدیث ہے 1665۔ پھر میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کرنی ہے، ظالم اور باغی لوگوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے، عدل اور انصاف کا بول بالا کرنا ہے۔ اور سورۃ توبہ میں آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لی ہیں، اور اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ پھر وہ شعر آتا ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اتنے اعمال کی پابندی کرو جتنے اعمال کی تم میں طاقت ہے، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے سے نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم خود اکتا جاؤ گے، اور یقیناً اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل وہی ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جب کوئی عمل کرتے تو اسے ہمیشہ اس پہ برقرار رہتے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 1827۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جز کو مکمل کروں گی اس شعر کے اوپر کہ
فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پارے سے جو بہترین عمل کے پوائنٹ ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔